اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے قرآن میں اور دوسری چیزوں میں تعلیم یافتہ ہوں۔ یہ کسی نے پوچھا ہے کہ گرل فرینڈز بوائے فرینڈز کے بارے میں بتائیں۔ دوستو مجھے خود بھی پوری طرح نہیں اس کا پتہ، فرینڈ، اور میں نے امریکہ میں کئی دوست جو عورتیں مرد ہیں ان سے بھی پوچھنے کی کوشش کی، کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا۔ اگر آپ گوگل پہ جا کے ریسرچ کریں تو وہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں بتاتا۔ ایک لفظ بولتے ہیں کہ یہ انٹیمیسی ہوتی ہے، انٹیمیسی، انٹیمیٹ ریلیشن شپ کہتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا یہ انگلش کا ورڈ انٹیمیٹ ریلیشن شپ کا ایگزیکٹلی معنی کیا ہے، آئی ڈونٹ نو، ایگزیکٹلی آئی ڈونٹ نو، کیونکہ انگریزی بہت عجیب سی فنی، وہ امیتابھ ایک فلم میں کہتا ہے فنی لینگویج ہے۔ اچھا یہ دوستو ویسٹ میں، مغرب میں پہلے یہ لوگ بھی جو گورے تھے یہ لوگ بھی ہماری طرح رہتے تھے، ان کے بھی ریلیشن شپ ہوتے تھے لمبے لمبے میاں بیوی کے، ان میں بھی ننگا پن نہیں تھا، برہنگی نہیں تھی۔ جو اولمپکس آپ دیکھیں نا بلیک اینڈ وائٹ پہلے زمانے کی، تو اس میں مطلب لمبا تھا ڈریس پہن کے سوئمنگ ہو رہی ہے، عورتیں کر رہی ہیں۔ ایک انگلینڈ کی ویڈیو ہے بہت پرانی، 100 سال پرانی، اس میں وہ بچیاں اسکول میں پوری طرح کورڈ ہے، سر بھی کور کیے ہوئے ہیں حضرت مریم کی طرح۔ تو یہ صورتحال ہے۔ ابھی ریسنٹلی میں نے ایک ان کی 100 سال پہلے کی بیچ کی تصویر دیکھی ہے، بیچ پہ گورے ہیں اور انہوں نے پورے کپڑے پہنے، کوئی ننگا نہیں ہے جس طرح آج کل ننگا پہنا ہے۔ تو یہ گوروں کے کلچر نے شروعات اس طرح کی یہاں پہ 9 10 سال کی بچیاں جو ہیں وہ پریگننٹ ہو جاتی ہیں۔ میری ایک سپروائزر تھی سینٹ میری میڈیکل ہاسپٹل کی۔ سپروائزر کا مطلب ہوتا ہے جب آپ نئے نئے جوائن کرتے ہیں کوئی، تو آپ کو ایک سپروائزر دیا جاتا ہے جو آپ کو وہاں کے ماحول سے ہر چیز سے ٹرین کرتا ہے۔ تو ایک دن بڑی پریشان، اسٹیفنی اس کا نام تھا، میں کہا اسٹیفنی واٹ ہیپنڈ، یو لکس اپسیٹ، تم اپسیٹ لگ رہی ہو۔ کہتی ہے محمد، مجھے محمد کہتے ہیں، کہتے ہیں محمد یو نو مائی ڈاٹر از پریگننٹ، شی از 9 years old۔ اور میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ تمہاری بیٹی 9 سال میں پریگننٹ ہوئی ہے تو تمہارے سٹیپس پہ ہی ہوگی، تمہارے ماں کے پیچھے چلے گی نا قدموں پہ، تو تم بھی تو اس طرح ہوئی ہوگی۔ لیکن اب چونکہ اس کی بیٹی ہو گئی تھی اس لیے وہ پریشان تھی۔ میں نے دوستو انگلینڈ میں جہاں میں پڑھنے گیا تھا، انگلینڈ میں اور امریکہ میں 10 12 سال کے بچے بچیوں کو آپس میں غلط حرکتیں کرتے دیکھا ہے، سڑکوں پہ کرتے ہیں، بس اسٹاپوں پہ کرتے ہیں، ہر جگہ کرتے ہیں۔ یہ اس کو کہتے ہیں آزادی، فریڈم، یہ ایک لفظ ہے فریڈم، انہوں نے ایجاد کیا ہوا ہے۔ فریڈم کے نام پہ سب کچھ چلتا ہے۔ اچھا اب آتے ہیں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر کی طرف۔ یہ 30 35 سال پہلے جب میں امریکہ نیا آیا تو یہ کلچر نہیں تھا۔ یعنی جب کوئی لڑکی اپنے فرینڈ کو لے کے آتی تھی گھر میں تو ان کے ماں باپ کا بڑا سخت ری ایکشن ہوتا تھا کہ یہ کون ہے، کیوں آیا ہے، کیوں تمہارا فرینڈ ہے، یہ تو میل ہے، اس طرح کا تھا۔ آپ حیران ہوں گے، آپ کے لیے شاید بہت زیادہ اچنبے کی بات ہوگی، میں ڈاکٹر ابو عبداللہ کیا کہہ رہا ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ برداشت نہیں ہوتا تھا، اس کو نکال دیا جاتا تھا، یہ وہ۔ لیکن شیطان جو ہے نا وہ اپنا کام مسلسل کر رہا ہے۔ اب شیطان نے ان کو آہستہ 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 اب صورتحال یوں بن گئی ہے کہ اب انہوں نے شادیاں کرنا بند کر دی۔ کیوں؟ جب ان سے بات کرو تو کہتے ہیں شادی کے بکھیڑے بڑے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، جو کہ نہیں، کہ کتا رکھ لیں گے، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ اب بوائے فرینڈ، اب ذمہ داری بڑی ہے۔ اب بوائے فرینڈ گرل فرینڈ میں کیا ہوتا ہے کہ جی کوئی ذمہ داری نہیں، جب جی چاہا آئے، جب جی چاہا گئے، جب مرضی ریلیشن شپ میں رہے، جب مرضی اکٹھے ایک اپارٹمنٹ میں رہے، اس کے بعد جب دل چاہا کرو کری چلے گئے۔ تو اب یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ اب یہ آہستہ آہستہ آہستہ
70 سال کے، 80 سال کے بھی مائیاں بابے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کی طرح رہتے ہیں. شادی جو تھی، جو میرج تھی، جو چرچوں میں ہوتی تھی عیسائیوں میں، وہ سب ماضی کا قصہ بن گیا. کوئی شاید ٹاما ہوتی ہے، بلکہ فریڈم کے نام پہ لڑکا لڑکی، لڑکی لڑکی سے شادی کر رہی ہے، لڑکا لڑکے سے شادی کر رہا ہے، جس کو انگریزی میں یہ لیسبینزم اور گے کہتے ہیں. یہ بھی کلچر ہے، آزادی، فریڈم. تو یہ جو کلچر ہے یہ اب اتنا زیادہ ایڈوانس ہو گیا ہے کہ یہ ہمارے ملک، ہمارے جیسے ملکوں میں آ گیا. پہلے ہم سنتے تھے کہ جی کو بڑا بڑا نواب ہوتا تھا یا جگیردار ہوتا تھا یا انڈسٹریل ہوتا تھا تو اس نے کوئی کیپ رکھی ہوتی تھی. جب ہم نئے نئے جوان ہوئے میڈیکل کالج میں آئے تو ہمیں پتہ چلا کوئی کیپ ہوتی ہے. وہ پتہ چلا یہ کیپ کیا ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جی ایک تو بیوی ہوتی ہے نا جو گھر میں ہوتی ہے، ایک کیپ وہ ہوتی ہے کہ جو بیوی کی طرح بغیر نکاح کے کہیں اور رکھی جاتی ہے، کیونکہ پیسہ ہوتا ہے جگیردار کے پاس، انڈسٹریز کے پاس، تو وہ اس کو علیحدہ مکان دیتا ہے، اس کے خرچے برداشت کرتا ہے اور بیوی کی طرح اس کو رکھتا ہے، بس نکاح نہیں کرتا. اس کو رکھیل بھی شاید کہتے ہیں ہندی میں، یہ کون سا ورڈ ہے. تو یہ بھی ہوتا تھا بہت کم، لیکن وہ ہر بندہ نہیں کر سکتا تھا. ضرورت زیادہ سے زیادہ کسی بات پہ کوئی ضروری جنرل ریزن ہوتی تھی تو وہ دوسری شادی کر لیتا تھا. جیسے ہمارے ایک بزرگ تھے، ایک دور دراز کے، ہمارے بزرگ نہیں کسی کے بزرگ تھے، وہ ان کی شادی ہوئی تو وہ ان کا جو وہ بیوی نما چیز تھی وہ بیوی نہیں تھی ایکچولی، وہ خسرا ٹائپ تھی، خسری ٹائپ میں. تو سہاگ رات کو ان کو پتہ چلا تو شریف سے لوگ ہوتے تھے اس وقت، انہوں نے کیا تو کچھ نہیں، انہوں نے دوسری شادی کسی عورت سے کر لی جن سے پھر اولاد ہوئی سارا کچھ. تو وہ خسرا خسری جو بھی تھے وہ کافی دیر تک ان کے پاس رہے جب تک مر نہیں گیا وہ. تو ایسا تھا. لیکن اب ہمارے بھی ملکوں میں یہ کلچر آ گیا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا. اب اس کی نوعیت ہر کیس میں مختلف ہوتی ہے. کچھ تو صرف ٹھرک ٹھرک چاڑتے ہیں. اچھا، اس میں سوشل میڈیا کا بڑا ہاتھ ہے. یہ فیس بک، یہ انسٹاگرام، یہ اتنی گندگی پھیلا رہا ہے معاشرے میں یہ چیزیں کہ جس کی انتہا نہیں. مین جو سیلاب آیا ہے برہنگی کا، گندگی کا، یہ ننگے پن کا اور ان چیزوں کا، کوئی ٹک ٹاک بھی ہوتا ہے، مطلب دیتا ہے. اب ان کی وجہ سے زیادہ خرابیاں آئیں. اور جب نئی نئی فیس بک شروع ہوئی تو میں بھی تھوڑی دیر کے لیے فیس بک میں اس کی بہ گیا. تو فیس بک پہ وہ فلانی میں ہوں کہیں پہ، وہ فرینڈ کہیں پہ بنی ہے اور وہ مجھ سے عجیب عجیب باتیں کر رہی ہے. تو خیر بتا یہ رہا تھا اس میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے شیطانیت پھیلانے میں، شیطانیت. اب اس میں ریلیشن شپ میں ہمارے کلچر میں عجیب عجیب ہے. کئی کہتے ہیں پہلے جو ہوتا تھا نا فینسی کا مطلب ہوتا ہے منگیتر. اب وہ بدل کے لوگوں نے کہا یہ میرا گرل فرینڈ ہے، بوائے فرینڈ ہے. اب فینسی نہیں کہتے کئی ملکوں میں، میں بہت ملکوں میں جاتا رہتا ہوں، وہ فینسی اسلامی ملکوں میں وہ کہتے ہیں. اچھا، اب میں نے ایک سے پوچھا بچی سے بھی، تم یہ دوسرے ملک کی بچی سے ملیشیا میں، کہ تم یہ کیوں کہتی ہو گرل فرینڈ میرا بوائے فرینڈ؟ کہتی ہے سر اس لیے کہ ہمارے مطلب جو کیا کہتے ہیں کوئی ہمیں پھر دیکھتا نہیں ہے، تاڑتا نہیں ہے، چھیڑتا نہیں ہے. واہ. تو یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر کی برکت سے ہمارے ملکوں میں بھی یہ سیلاب آ گیا ہے، لیکن نوعیت مختلف ہے. لیکن ویسٹ میں، امریکہ میں جہاں میں رہتا ہوں، یہاں بالکل مختلف، یہاں بالکل میاں بیوی کی طرح رہا جاتا ہے. اب حکومت نے کیا کیا ہے کہ حکومت نے کچھ لا امپوز کر دی ہے، جس طرح میاں بیوی کے اوپر ہے نا، وہ لا امپوز کر دی ہے. وہ لا اس طرح کے ہیں کہ اگر وہ خرچہ بھی دینا ہے مرد نے اس کو، اور اگر وہ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں، میرج میں تو طلاق ہوتی ہے نا، یہاں طلاق سلوک نہیں ہوتی، یا اس کا بچہ اس سے ہو گیا، اس کا بچہ ہو گیا، تو وہ انٹرسٹنگلی اب اس کو اس کا خرچہ برداشت کرنا ہے مرد کو، اس عورت کو بھی دینا ہے، بچے کا بھی خرچہ دینا ہے. یہ لا بن گیا یہاں. وہ لا میں نے پڑھا نہیں ہے، ایک دو بڑے قریبی دوستوں نے بتایا کہ آسانی سے چھوڑنا مشکل ہے. بلکہ مجھے یاد آ گیا، میرا ایک کرایہ دار ہے امریکہ میں تھا، اب وہ اس سے خالی کرا لیا گھر. وہ
وہ میاں بیوی تھے، وہ عورت تھا، مرد تھا، اور ان کے 3 بچے تھے، اور میں اور بیگم سمجھتے رہے کہ یہ فیملی ہے جس طرح ہماری فیملی ہے۔ تو سال کے بعد ان کو جب رہتے ہو گئے تو ان کی طرف سے انویٹیشن آیا کہ ہماری شادی پہ شرکت کریں۔ میں چونکا، میں نے کہا یار ان کے تو بیوی بچے ہیں، اور مرد کا بھی وہی نام، عورت کا بھی وہی نام، میں نے شاید کسی اور سے کرنی، لیکن وہی جو رہ رہے تھے ایز اے فیملی، تو انہوں نے کہا جی ہماری شادی میں شرکت کریں۔ تو یہ صورتحال ہے، یہ کئی سال رہتے ہیں ریلیشن شپ میں، بچے بھی پیدا کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد شادی کرتے ہیں۔ تو یہ دوستو آج کل کے زمانے کا کلچر ہے، جس کو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر کہتے ہیں، اور لگ رہا ہے کہ ابلیسی طاقتیں، شیطانی طاقتیں پوری طرح سے حاوی ہوتی جا رہی ہیں، اور اللہ کے دین پہ چلنے والے بہت کم ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔